ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ سنیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں عمران پرتاپ علی کی بہترین نظم۔ اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں، انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تم پر زخم کھا کے نکلے ہیں۔ اس دن پارلیمنٹ میں ایک ساتھ 146 ایم پیز کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ ہم باہر نکلے تو میڈیا کا ایک ساتھی نے مجھ سے کہا عمران صاحب کیا ہوا اندر؟ تب یہ نظم ہوئی کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا، اب یہاں سے وہاں تک ایک بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اور جو ڈائز میں میرے ساتھی بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ داد دینے کی ذمہ داری، مشاعرے کو بنانے کی ذمہ داری صرف نیچے بیٹھے لوگوں کی نہیں ہے۔ آپ 4 فٹ اوپر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ صحیح بات۔ جس طرح ترازو میں 2 پلڑے ہوتے ہیں، جھکا وہی پلڑا رہتا ہے جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ وزندار لوگ ہیں، یہ رات کے 9 بجے سے مشاعرے کو مشاعرہ بنا رہے ہیں، تو سب کی ایک ساتھ سب کی شرکت ہوگی تو یہ مشاعرہ اور بہتر بن سکے گا۔ ادھر جو دوست کھڑے ہیں ان کی بھی شرکت ہو۔ میں پڑھتا ہوں اور ٹھنڈ ہے، مجھے پتا ہے آپ ٹھنڈ کی وجہ سے جیب میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں، تھوڑا جیب سے ہاتھ نکالیے، پیسے مت نکالیے، جیب سے ہاتھ نکالیے۔ مجھے ہاتھ کی ضرورت ہے، تنوج پنیا کو بھی ہاتھ کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں پڑھتا ہوں کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، کیا کہنا، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں۔ نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ آپ کو کسی بھی لمحے یہ اگر لگے کہ وہاں پہنچ کر کے عمران بدل گیا تو مجھے ٹوک دینا۔ یہ 4 مصرے پھر پڑھ دیجئے۔ جی میں حاضر کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، مجھے پیچھے سے بھی آپ سب کی دعائیں۔ جب تک ایک ایک آدمی کی داد نہیں ملے گی میں اس نظم کا پہلا بند نہیں پڑھوں گا۔ میں پڑھتا ہوں کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں۔ نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے۔
دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخبات اس کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے پھر اپنے دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہتھیلیوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آنکھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرے سے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کونیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اپنے ہر گناہ اور غلطی سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نماز کی وجہ سے درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹھا رہتا ہے، نماز میں مشغول نہیں ہوتا تو بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص مستحبات اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے یقینی طور پر جنت کے 8 دروازے کھول جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا پڑھنا مذکور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا مذکور ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان کلمات کا پڑھنا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ کلمات نقل کیے گئے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والا اور پاک صاف رہنے والے میں سے بنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جو وضو میں 2 مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، اور جو وضو میں 3 مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو تکبیر کہا کرو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تم پڑھ سکو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدہ میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، یہ سب کام اپنی نماز میں پوری میں کرو۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی ہر اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ۔
تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.